ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ صلوات برادران ایمانی، ظاہر ہے کہ دوپہر کے بعد کی مجلس ہے اور آپ حضرات صبح بھی مجلس میں شرکت فرما چکے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور اس عظیم بارگاہ یعنی کربلائے ہند کانودر میں زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کے پروگرام کی شرکت کی سعادت آپ کے مقدر میں لکھی جا رہی ہے۔ ہر گام اور ہر قدم جو آپ کا اٹھ رہا ہے اس مقدس سرزمین پر اللہ کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل اجر و ثواب تحریر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بغرض عبادت تشریف لائے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وقت اور تھکن کا احساس طبیعتوں کو پشمردہ کر دیتا ہے۔ انسانی جسم ہے، تھکن کا بھی احساس کرتے ہیں اور دشواریوں کا بھی احساس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جسم ضرور تھک جاتا ہے مگر جذبہ محبت نہیں تھکتا، اور آپ اسی جذبہ محبت کے تحت اس پر شہزا میں تشریف فرما ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں
یہ کجمج بیان اس وقت حاضر ہے اپنے معروضات کے ساتھ۔ میں نے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ کے ابتدائی ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر کے بات کو منزل تکمیل تک پہنچا دینا مقصود ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت دو باتوں کی وضاحت فرما رہا ہے اپنے رسول کی بعثت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ اپنے رسول کو کہاں بھیجا، اور دوسرے یہ کہ کیوں بھیجا۔ دو باتیں اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں کہ حضور سرور کونین کو کن لوگوں میں بھیجا گیا اور کس لیے بھیجا گیا۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے مبعوث کیا امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ اتنے ٹکڑے میں یہ بتایا گیا کہ رسول کہاں بھیجے گئے۔ هو الذی بعث، ہم نے مبعوث کیا فی الامیین، امیوں میں، رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد کس لیے بھیجا، آگے آیت وضاحت کر رہی ہے یتلو علیہم آیاتہ، رسول اس لیے آئے کہ آیتوں کی تلاوت فرمائیں، آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے آئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ سورہ جمعہ نے حضور کی بعثت کے یہ تین مقصد بیان کیے کہ حضور آئے ہیں آیتوں کی تلاوت کے لیے، حضور آئے ہیں نفسوں کو طہارت عطا کرنے کے لیے، حضور آئے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ اس سے قبل حضور کو کہاں بھیجا اس کا تذکرہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ یہاں پر ایک لفظ کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان بہت سے لوگ غلط عقیدوں کا شکار ہو گئے۔ امی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، جس کی جمع استعمال ہوئی ہے امیین، اس کا واحد امی۔ امی کو لغت عرب سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، جبکہ یہ بات طے ہے کہ قرآن دنیا کی کسی لغت کے بس کا نہیں ہے۔ قرآن کو ڈکشنری یا لغت سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ لغتیں مرتب کی ہیں انسانوں نے، اور قرآن کلام ہے خالق انسان کا، تو کوئی لغت قرآن کو نہیں سمجھا سکتی۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ نے کچھ بولتی ہوئی لغتیں اتاری ہیں۔ ان بولتی ہوئی لغتوں کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ اب اگر قرآن سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا، ان کے در کو چھوڑ کر قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لغت میں امی کے معنی بے پڑھے لکھے کے ہیں، ایسا شخص کہ جس کو ملکہ قرأت نہ ہو، جس کو ملکہ کتابت نہ ہو، جو لکھ نہ سکتا ہو، جو پڑھ نہ سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ اب یہاں کہا گیا کہ ہم نے امیین میں یعنی بے پڑھے لکھوں میں ایک رسول بھیجا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ جس مکے میں حضور تشریف لائے ہیں وہاں کے لوگ یقیناً جاہل بھی ہیں، بے پڑھے لکھے بھی ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ رسول سے پہلے کے ان کے زمانے کو آج تک زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ لیکن اس سے جو یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ رسول بھی انہی میں سے ہیں، تو معاذ اللہ انہی کے جیسے بے پڑھے لکھے ہیں، انہی کے جیسے معاذ اللہ جاہل ہیں، یہ نتیجہ غلط اخذ کیا گیا، اس لیے کہ حضور بے پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے۔ خود آگے آیت کہہ رہی ہے کہ رسول بھیجے گئے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے۔
تو جو خود پڑھانے آیا ہو وہ بے پڑھا لکھا ہو، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ بھئی ظاہر ہے کہ اللہ کسی جاہل کو، بے پڑھے لکھے کو، ایک پوری قوم کو، ایک پوری امت کو پڑھانے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ ذرا سا آپ متوجہ رہیں، بات کسی نتیجے تک پہنچے گی۔ عقلی طور پر بھی یہ ممکن نہیں۔ آج کے دور میں اپنے بچوں کو آپ تعلیم دلواتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کا انگلش میڈیم اسکول ہو، بہترین اسٹینڈرڈ کا اسکول ہو، آپ کا بچہ تیسری یا چوتھی جماعت میں ہے، تھرڈ یا فورتھ اسٹینڈرڈ میں ہے، اس کے لیے آپ ٹیوٹر ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے ٹکرا گئے کہ کوئی اچھا ٹیوٹر بتائیے۔ ایک تیسری یا چوتھی جماعت کے بچے کے لیے ایک 10ویں پاس لڑکا پڑھانے کے لیے کافی ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ کوئی گریجویٹ مل جائے، کوئی پوسٹ گریجویٹ مل جائے، کوئی بہت پڑھا لکھا مل جائے۔ اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کوئی اچھا ٹیوٹر بتائیے۔ ہم نے پوچھا کہاں پڑھتا ہے آپ کا بچہ؟ آپ نے کسی اعلیٰ درجے کی انگریزی اسکول کا نام لیا کہ وہاں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک اچھا ٹیوٹر بتائیے۔ میں نے کہا ایک شخص ہیں جو پڑھا سکتے ہیں، جو کافی چرب زبان ہیں، اپنی بات آسانی سے سمجھا لیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون؟ ہم نے کہا وہ ٹھیلا لگاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، شام کو آپ کو مل جائیں گے، ان کا یہ نام ہے۔ اب آپ چونک گئے، ان کو تو میں جانتا ہوں، انہوں نے تو کبھی اسکول کی صورت نہیں دیکھی، انہوں نے تو کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ میرے بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ ارے ہم نے کہا جب ایک جاہل معاذ اللہ رسول پوری امت کو پڑھا سکتا ہے تو ایک جاہل آپ کے بیٹے کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کہا صاحب وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ تو اور بات نہیں ہے، جتنا آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جتنا آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ پر یہ فرض نہیں ہے کہ پوری امت کو پڑھانے کے لیے ایسے کو بھیجے کہ جو علم پر محیط ہو، جس کے سامنے کتابیں خود کھل جائیں، نہ کہ ایسے کو بھیجے جو بے پڑھا لکھا ہو؟ مگر یہ بحث آج تک جاری ہے کہ حضور بے پڑھے لکھے تھے، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نگرامی، اگر آپ تاریخی اعتبار پہ غور کریں تو 2 منظر ہیں تاریخ کے، وہ میں آپ کے حوالے کر دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ حضور پڑھے لکھے بھی تھے، حضور کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا۔ 2 منظر ہیں تاریخ جو تمام معتبر اور مستند کتابوں میں درج ہیں۔ ذرا سی آج کی گفتگو تاریخی حوالے سے سماعت فرما لیں۔ نگرامی، پیغمبر لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، یہ بات پیغمبر کے دور کے لوگ بھی جانتے تھے۔ ایک منظر ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ وہ مشہور صلح ہے کہ جس صلح کے بعد اللہ نے قرآن میں سورہ والفتح نازل کی۔ سورہ والفتح کا مطلب جیت والا سورہ، فتح والا سورہ، جس میں پہلی آیت میں آواز دی گئی کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی، کھلی ہوئی جیت عطا کی۔ انداز تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی لڑائی ہوگی جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہوگا، کیونکہ رسول کی زندگی میں جنگیں بھی ہیں، بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، خیبر کی لڑائی، حضور کی حیات طیبہ میں جنگیں بھی ہیں۔ لیکن یہ سورہ نہ بدر کے بعد نازل ہوا، نہ احد کے بعد نازل ہوا، نہ خندق کے بعد نازل ہوا، نہ خیبر کے بعد نازل ہوا۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب حضور صلح فرما رہے ہیں۔ صلح بھی کیسی صلح کہ جس سے اپنے نہیں راضی، اس لیے کہ جب 2 پارٹیز میں صلح ہوتی ہے تو کچھ ان کی شرط مانی جاتی، کچھ ان کی مانی جاتی ہے۔ مگر صلح حدیبیہ کا منظر یہ ہے کہ حضور نے اپنی کوئی شرط رکھی ہی نہیں، جو کافر کہتے رہے حضور وہ مانتے رہے۔ جو ساتھ کے لوگ تھے وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا، اتنی دب کے سلوک کر لی۔ یہاں تک تاریخ میں آیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آج جیسا شک رسالت پر ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہوتا تو پہلے بھی تھا لیکن آج کچھ زیادہ ہو گیا، کہ آج جیسا شک رسالت پہ ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے صلح حدیبیہ کہ جس میں دب کر بظاہر صلح کی گئی، جس میں ان کی شرطوں کو مانا گیا، لیکن جب صلح ہو گئی لوگ بددل ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا، سورہ والفتح، جیت والا سورہ۔ اس سورے میں اعلان ہوا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے اپنا مزاج پہچنوایا
تلوار سے جیتنے کو اسلام جیت نہیں سمجھتا، میدان امن میں جو جیت جائے وہ جیت ہے، میدان امن میں جو جیت جائے وہ جیت ہے۔ عزیزان گرامی، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو صلح نامہ لکھنے کے لیے علی بلائے گئے، علی نے لکھنا شروع کیا۔ تلوار کی لڑائی میں جس کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، صلح کی جیت میں علم ہوتا ہے، صلح کی جیت میں اسی کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اب علی تحریر فرما رہے ہیں، کیا لکھا جا رہا ہے؟ یہ صلح نامہ مکے کے لوگوں کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان۔ اب یہ جو لکھا گیا تو مکے کے کافروں نے آبجیکشن کیا کہ صاحب ہم اگر ان کو رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا کیا ہے، ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہم ان کو رسول ہی تو نہیں مانتے، یہی تو ہمارا ان سے جھگڑا ہے، لہذا یہ لفظ ہٹا دیا جائے۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، علی محمد الرسول اللہ کاٹ دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو علی نے یہ کہہ کر قلم رکھ دیا کہ جن ہاتھوں نے رسول اللہ لکھا ہے وہ ہاتھ اس کو کاٹیں گے نہیں۔ تو نبی نے بھی زور نہیں دیا، بلکہ نبی نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ دو مجھے، قلم دو مجھے۔ کاغذ و قلم لیا، تاریخ نے لکھا کہ حضور نے محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کاٹا، محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اگر رسول بے پڑھے لکھے ہوتے تو نہ کاٹ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ یہ لکھنا اور کاٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر پڑھنا بھی جانتے ہیں، پیغمبر لکھنا بھی جانتے ہیں۔ یہ تو ہے تاریخ کا ایک منظر۔ دوسرا منظر یہ کہ اگر صحابہ جانتے ہوتے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو جب رسول نے قلم اور کاغذ مانگا تھا تو دے دیتے۔ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ رسول لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان نگرانی، اب یہ دوسرا منظر، حضور آخری مرحلے میں اور زندگی کے مختصر ایام باقی، اور کچھ صحابی حضور کی عیادت کو آئے تو حضور نے ان سے سوال کیا کہ تم جیش اسامہ میں نہیں گئے؟ حضور نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ایک لشکر بنایا تھا جس کو لشکر اسامہ کہا جاتا ہے۔ کہ تم لشکر اسامہ میں نہیں گئے؟ لشکر اسامہ حضور نے اس لیے بنایا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ جنگ موتا میں جو شکست ہوئی ہے خالد بن ولید کی وجہ سے اس کا بدلہ بھی ہو جائے، جو مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اس کا تدارک بھی ہو جائے۔ تو ایک لشکر بنایا تھا، اسامہ بن زید کو اس کا سردار بنایا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ اسامہ کو سردار بنایا اور مدینے میں اعلان کیا کہ ہر شخص کو اس لشکر میں جانا واجب۔ یہ اعلان ہو گیا۔ حضور کہتے رہے جاؤ، لوگ دامن بچاتے رہے، کیونکہ لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ حضور کا آخری وقت ہے، اس وقت مدینہ چھوڑ دیا تو جو سیاسی کھچڑی پکائی ہے وہ پوری نہ ہو پائے گی۔ حضور چاہتے تھے کہ مدینہ سازشیوں سے پاک ہو جائے، سازشی چاہتے تھے کہ یہ وقت کسی طرح نکال دیا جائے۔ یہاں تک تاریخ میں ہے کہ حضور بستر پر علالت کے عالم میں تھے، اس سخت علالت کے عالم میں اٹھے اور مسجد میں آئے، اتنے بیمار کہ سر پہ امامہ نہ رکھ سکے تو تولیہ باندھ کر آئے۔ تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ سر پہ تولیہ باندھ کر آئے اور مسجد میں آ کر کہا کہ جو شخص لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر ایک بار فرمایا کہ جو شخص لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر فرمایا کہ جو شخص لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت۔ 3 بار حضور نے یہ فرمایا، اب انصاف سے بتائیے کہ جو لشکر میں نہیں گیا وہ لعنت کی زد میں آیا کہ نہیں آیا؟ پورے عالم اسلام سے میرا سوال ہے کہ جو نہیں گیا وہ لعنت کی زد میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو عزیزان گرامی، لوگ لشکر اسامہ میں نہیں گئے۔ جب نہیں گئے تو حضور اکرم نے لوگوں سے بار بار کہنے کے باوجود ایک دن لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ جس دن دیکھنے کے لیے آئے یہ جمعرات کا دن تھا۔
ارتھ ڈے، اور اس دن کو طبری نے المیہ یوم الخمیس کے نام سے رقم کیا، تاریخ میں المیہ جمعرات کے نام سے۔ المیہ حادثے کو کہتے ہیں، سانحے کو کہتے ہیں، دکھ بھری داستان کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ پیغمبر کو کاغذ و قلم نہ دیا جانا مورخین کے نزدیک دکھ بھری داستان۔ المیہ یوم الخمیس، جمعرات کے دن کا المیہ، جس دن کا یہ المیہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے وہ دن جمعرات کا تھا۔ اس کے بعد حضور صرف 3 دن زندہ رہے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، جمعہ، سنیچر، اتوار۔ پیر کو، منڈے کو حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری 3 دن ہیں، جمعرات کا روز ہے۔ ایک بڑا مجمع حضور سے ملنے کے لیے آیا۔ آنے کے بعد یہ مجمع حضور کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کر رہا ہے۔ حضور نے اس سے سوال کیا کہ تم لوگ لشکر اسامہ میں نہیں گئے؟ تو اس مجمع نے جواب دیا کہ سرکار آپ اتنے علیل ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس مجمع نے یہ جواب دیا۔ اب حضور نے کہا کہ لاؤ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ حضور نے قلم و کاغذ مانگا۔ اس بات کو صحیح بخاری میں درج کیا گیا کم سے کم 7 مقامات پر۔ حضور نے قلم و کاغذ مانگا، اس بات کو صحیح مسلم میں درج کیا گیا کم سے کم 2 مقامات پر۔ اس بات کو مورخ طبری نے لکھا، اس بات کو ابن خلدون نے لکھا، اس بات کو ابن اسیر نے لکھا، اس بات کو ابن کثیر نے لکھا کہ حضور نے قلم و کاغذ مانگا۔ بخاری کے الفاظ میں یہ ہے کہ حضور نے کہا لاؤ قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، ایک نوشتہ لکھ دیں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ تو حضور کو جواب کیا دیا گیا؟ اب بخاری نے نام نہیں لکھا، بخاری نام نہیں لیتے ہیں، یہ قطر بیوت کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا، اب کسی کا نام معلوم کرنا ہو تو اور تاریخیں پڑھ لیجئے، آپ کو نام بھی معلوم ہو جائے گا۔ میں امام بخاری کے جملوں میں عرض کر رہا ہوں، کسی نے کہا کہ معاذ اللہ حضور کے دماغ پر بخار کا اثر ہے، اس بخار کے عالم میں جو کہہ رہے ہیں وہ خاکم بدہم ہزیان ہے، لہذا ان کی بات نہ سنو، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کیا منظر ہے کہ حضور مانگ رہے قلم دو کاغذ دو، جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ حضور کے دماغ پہ بخار کا اثر ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ معاذ اللہ ہزیان ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب باقی کا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ عزیزو ذرا سا غور فرمائیں کہ یہ اس دور کی بات تھی، ہو گئی۔ آج کے سارے مسلمان بھائیوں سے میرا ایک سوال ہے، آپ ذرا سا غور میں سوال ہے، اس لیے کہ جب حضور نے قلم و کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا تو وہاں آپس میں ہنگامہ ہوا، 2 پارٹیاں ہو گئیں۔ ایک پارٹی کہہ رہی تھی قلم و کاغذ دو، ایک پارٹی کہہ رہی تھی ہم نہیں دیں گے۔ جو پارٹی کہہ رہی ہے قلم و کاغذ دو، اس کے سردار خود حضور ہیں، اور جو کہہ رہی ہے قلم و کاغذ نہ دو، اس کے سردار صحابی ہیں۔ آج کے مسلمان سے سوال ہے کہ اگر کہیں صحابی اور رسول میں نزاع ہو جائے تو تم صحابی کے ساتھ ہوگے کہ رسول کے ساتھ؟ آج کے سارے مسلمان بھائیوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ صحابیت اور رسالت میں نزاع ہو جائے تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ صحابیت کا ساتھ دو گے کہ رسالت کا؟ حضور نے قلم و کاغذ مانگا، صحابی نے نہیں دیا، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ قلم اور کاغذ دیتے کہ نہ دیتے؟ اگر جواب یہ آئے کہ ہم نہیں دیتے تو ہمارا اگلا سوال ہے کہ پھر اطیع الرسول کا مطلب کیا ہے؟ پھر اطیع الرسول کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر جواب آئے کہ ہم دے دیتے تو پھر میرا سوال ہے کہ اگر آج اتنا حوصلہ ہے کہ قلم و کاغذ دے دیتے تو جس نے نہیں دیا اس پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، حیدر حیدر حیدر،
وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات، حضور کی بزم میں فرجهم، حضور کی بزم میں دو پارٹیاں، ایک کہہ رہی قلم دو، کاغذ دو، ایک کہہ رہی نہیں دیں گے۔ یہ منظر ہے تاریخ کا۔ اب اس کے بعد شور مچا تو شور کی آواز ازواج مطہرات تک گئی۔ ایک چادر تھی جس کے پیچھے ازواج مطہرات تشریف فرما تھی۔ تو تاریخ نے لکھا کہ جب یہ شور اور ہنگامہ ہونے لگا تو ازواج مطہرات میں سے نبی کی ایک زوجہ جن کا نام زینب بنت جہش ہے، زینب بنت جہش نے اصحاب کو للکارا کہ تم لوگ رسول کی بات کیوں نہیں سنتے؟ رسول وصیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں قلم اور کاغذ دو۔ جب زوجہ محترمہ نے یہ آواز دی کہ قلم اور کاغذ دو، وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جو جواب دیا گیا وہ بڑا پردرد ہے۔ وہی جس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ازواج سے کہا کہ تم وہی یوسف والیاں ہو، تم وہی یوسف والیاں ہو جب رسول بیمار پڑتے ہیں تو مکاری کے آنسو بہاتی ہو۔ یہ الفاظ تاریخ کے ہیں۔ اور جب اچھے ہو جاتے ہیں تو نفقے کے لیے ان کا گلا دباتی ہو۔ آج ہم پر بڑے الزامات عائد ہوتے ہیں، اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم ازواج کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہزار فتوے ہمیں دیے جاتے ہیں، جو ہمیں فتوے دیتے ہیں پہلے اس کو فتوا دیں، پہلی گستاخی تو یہاں ہو رہی ہے نا۔ اب غور کیجئے، پہلی گستاخی کہاں ہو رہی؟ تاریخ کے دامن میں دیکھیں، ازواج کی شان میں پہلی گستاخی کا منظر کیا ہے؟ مگر یہ دوہرا معیار کیسا کہ ہم کہیں تو برا لگے، جبکہ ہم کسی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی شیعہ ازواج مطہرات کا نہ مخالف ہے نہ انہیں برا کہتا ہے، ہم ہر اس کردار کو برا کہتے ہیں جو علی سے ٹکرائے۔ ہماری بنیاد سمجھیے، ہم علی سے ٹکرانے والوں کو برا کہتے ہیں، چاہے کتنی قداور شخصیت ہو۔ اب ذرا غور مائیں تو ہمارا تو یہ معیار ہے۔ بہرحال ازواج مطہرات کی شان میں جب یہ گستاخانہ جملے کہے گئے تب تاریخ لکھتی کہ پیغمبر لیٹے ہوئے تھے، کمر کے بل اٹھے، اٹھنے کے بعد انہوں نے گستاخی کرنے والے سے کہا کہ چپ ہو جا۔ بے نہیں، تاریخ کے یہی الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں، چپ ہو جا، یہ جیسی بھی ہیں، ازواج کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جیسی بھی ہیں بہرحال تجھ سے بہتر ہیں۔ چپ ہو جا، یہ جیسی بھی ہیں بہرحال تجھ سے بہتر ہیں۔ حضور اپنی عمر کے آخری لمحوں میں جسے عورتوں سے زیادہ بدتر کہہ گئے ہوں، اسے ہم امت کا رہبر کیسے کہہ دیں؟ اپنی عمر کے آخری حصے میں عورتوں سے زیادہ بدتر کہہ گئے، اس کے لیے اگر کوئی کہے کہ رہبر ہیں تو ہم نہیں مان سکتے۔ اور اس کے بعد جب شور بہت بڑھا تو امام بخاری نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا نکل جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کے سامنے شور مچانا مناسب نہیں ہے؟ جیسے اللہ نے ابلیس سے کہا تھا نکل جا، تو مردود بارگاہ ہو گیا، ویسے ہی پیغمبر نے کہا نکل جاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ سب کے سب نکل گئے، سب کے سب نکل گئے، کوئی نہیں رکا وہاں۔ جب سب نکل گئے، جب سب چلے گئے، سناٹا ہو گیا۔ اب عزیزان اکرامی، 1000 روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ اتنے لوگ نکل گئے، پیغمبر نے نکال دیا۔ طبری میں بھی یہ ملے گا، ابن خلدون میں بھی ملے گا، بخاری شریف میں بھی ملے گا، مسلم شریف میں بھی ملے گا، سنن ابن داؤد نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور آج تک جتنے مورخین ہیں لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حضور نے کہا نکل جاؤ، لوگ نکل گئے۔ نکلنا ہم نے دکھا دیا، تم کسی جھوٹی روایت سے واپسی دکھا دو۔ اب جو نکلے تو واپس نہیں آئے، ایسا آ گئے کہ حضور کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، ایسا گئے کہ حضور کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ تمام مسلمانان عالم سے میرا ایک سوال ہے کہ جن کو پیغمبر نے اپنی عمر کے آخری حصے میں گھر سے نکال دیا، اب اس کو تم سر پہ کیسے بٹھائے ہو؟
اب غور فرمائیں کہ جس کو حضور نے گھر سے نکال دیا اس کو ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے، اس کو ہمیں ٹھوکر پہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر نے گھر سے نکال دیا۔ یہ جو منظر میں عرض کر رہا ہوں تاریخی طور پر ثابت ہیں، اگر کوئی ایک بات بھی ثابت نہ کر سکا تو مذہب بدل دینے کو تیار ہوں۔ عزیزان گرامی، جو بھی عرض کر رہا ہوں اس کے پورے تاریخی شواہد ہیں، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے نکال دیا تو پھر لوٹ کر نہیں آئے، پھر کب لوٹے؟ جب حضور اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب تاریخ میں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ جب حضور اس دنیا میں نہیں رہے تو آ کر چیخنا شروع کیا کہ حضور کو کسی نے مردہ کہا تو اسے قتل کر دیں گے۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں، حضور اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ چند لمحے ٹھہرے، اس کے بعد خبر ملی کہ سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جمع ہو گئے سعد بن عبادہ کی قیادت میں۔ تو اب یہ دونوں بزرگوار اور ابو عبیدہ جراح وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں جو بھی منظر تھا وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ سعد بن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے، طبیعت علیل تھی، انصار ان کے گرد تھے۔ وہاں نزاع ہونے لگا کہ رسول کا جانشین کون بنے، رسول کا خلیفہ کون بنے۔ نہ لوگوں نے غدیر کو یاد کیا، نہ لوگوں نے حدیث ثقلین کو یاد کیا، نہ لوگوں نے اور منظر یاد کیے، نہ اہل بیت کی عظمت کو یاد کیا۔ وہاں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ مہاجر رسول کے رشتہ دار ہیں، یہ حق ان کو پہنچتا ہے کہ انصار وزیر ہوں گے اور یہ امیر ہوں گے۔ اس میں لڑائی بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا۔ اب تاریخ میں وہ تمام منظر ہیں کہ گدم پٹکنے کا منظر تھا، مار پیٹ کی کیفیت تھی، سعد بن عبادہ کی داڑھی تھی، دوسرے خلیفہ کا ہاتھ تھا، ان کا گھوسا تھا، ان کی پیٹھ تھی، بیچ بچاؤ ہوا۔ اس بیچ بچاؤ کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی، یہ خلیفہ ہو گئے، لیجیے بیعت بھی ہو گئی، یہ خلیفہ بھی ہو گئے۔ اب لوگ ان کو لے کر مدینے میں آئے۔ جب مدینے میں آئے تو قبیلہ بنی اسلم بھٹک رہا تھا، صرف جو اور گیہوں خریدنے آیا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آج مدینہ ویران کیوں ہے، بازار بند کیوں ہیں؟ تو ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کی وفات ہوئی، کہ ہم لوگ نئے خلیفہ کا چناؤ کر رہے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو گیہوں اور جو خریدنے آئے ہیں، کہ تم جب ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہیں گیہوں اور جو مفت میں دیں گے۔ گویا پہلی خلافت رشوت کی بنیاد پہ طے کی جا رہی ہے، پہلی خلافت رشوت کی بنیاد پہ طے کی جا رہی ہے۔ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں ہے وہی آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ لیجئے، مسجد میں چناؤ ہو گیا، لوگوں نے بیعت بھی کر لی۔ جب بیعت کر لی تو ان سے کہا گیا کہ ممبر پر جائیے، بیان دیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں تو کبھی گیا نہیں ممبر پہ، میں تو کبھی گیا نہیں۔ کہا نہیں، اب تو آپ خلیفہ ہو گئے، اب تو حضور آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ خیر، بیٹھا لے گئے تو 4 جملے کہے، پہلی تقریر فقط 4 جملے۔ آواز دی مسلمانوں، میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، جیسے سب کے لیے شیطان ہے میرے لیے بھی ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، جب تم مجھ کو ٹیڑھا دیکھنا تو سیدھا کر دینا۔ اب ذرا غور میں کہ یہ پہلا امیر ہے جو قوم سے گزارش کر رہا ہے کہ مجھے سیدھا کر دینا۔ لیجئے، خلافت واقع ہو گئی، ادھر علی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ اس چیز پر مسلمان بہت ناز کرتا ہے کہ ہم نے دنیا کو پہلا جمہوری نظام دیا، ہم نے پہلی ڈیموکریسی سقیفہ میں پیش کی۔ اس سے پہلے دنیا میں ڈیموکریسی کا کوئی وجود نہیں تھا، پہلا ووٹنگ کے ذریعے خلیفہ ہم نے بنایا۔ گویا سقیفہ کی کارروائی کو دنیا کا پہلا الیکشن قرار دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا سا ہم اس کا بھی تجزیہ کر لیں، کیا یہ واقعی الیکشن؟ ذرا سا تجزیہ کریں، بات واضح ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو ہندوستان کا سب سے بڑا الیکشن ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک تاریخ طے ہوتی کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا، اس تاریخ تک نامینیشن ہوگا، امیدوار اپنے نام داخل کر دیں۔ اگر سقیفہ الیکشن ہے تو تاریخ کا اعلان کب ہوا؟ ہمیں بتایا جائے کہ یہ اعلان ہوا
اچھا اگر اعلان نہیں ہوا تو کیا سب کو موقع دیا گیا کہ نامینیشن میں اپنا نام فائل کریں، جس کو زیادہ ووٹ ہو جائیں وہ خلیفہ ہو جائے؟ اب ذرا غور، میں کیا سقیفہ میں ایسا کچھ ہوا؟ تو عزیزان نگرامی ایسا بھی نہیں نظر آتا۔ اب ذرا سا غور کیجئے کہ اگر واقعی الیکشن ہو جاتا اور اجماع سے خلیفہ طے ہوتا تو ایک اعلان ہوتا کہ فلاں تاریخ کو رسول کے جانشین کا انتخاب ہے، سب لوگ آ جائیں۔ جہاں سب آتے وہاں مولا علی بھی آتے، ظاہر ہے کہ مولا بھی تشریف لاتے، وہ بھی امیدوار کی حیثیت سے۔ اب عزیزان نگرامی اگر علی بحیثیت امیدوار آ جاتے تو سب کے چراغ اپنے آپ گل ہو جاتے، اس لیے کہ جب الیکشن میں کئی امیدوار ہوتے ہیں تو امیدوار اپنی خدمات گنواتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آپ کیا بھی الیکشن ہوتا ہوگا؟ ان کا میں نے نل لگوایا تھا، میں نے ٹیوب ویل لگوایا تھا، گاؤں میں بجلی نہیں تھی میں نے کھمبے پہنچوا دیے، آج گھروں میں روشنی ہے میری وجہ سے مجھے ووٹ دو۔ تو ظاہر ہے کہ علی بھی اپنی خدمات گنواتے کہ ذوالعشیرہ کا گواہ میں تھا، شب ہجرت بستر پہ سونے والا میں تھا، فاتح بدر میں، فاتح خندق میں، فاتح حنین میں۔ اب ذرا غور، میں تو خدمات میں علی کے سامنے تو سب صفر ہو جاتے۔ بھئی علی تو کریم تھے، ستار العیوب کے سب سے نزدیکی بندے، ہو سکتا ہے علی کے زبان پر دوسروں کے عیب نہیں آتے، مگر فیور میں بھی تو تقریریں ہوتی ہیں۔ ایک نیتا کے فیور میں کچھ اس کے ساتھی تقریر کرتے ہیں، کیا گارنٹی تھی کہ سلمان بھی چپ رہ جاتے، ابو ذر بھی چپ رہ جاتے؟ علی تو یہی کہتے کہ شب ہجرت بستر پہ میں سویا، ابو ذر یہ بھی بتاتے غار میں کون رویا۔ یا علی ذرا سا غور فرمائیں کہ محمد وعلى محمد واجل فرد، آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ اگر یہ صورتحال ہوتی تو سب کے سیاہ کارنامے منظر عام پر آتے، لہذا سازش یہ کی گئی کہ علی کو آنے ہی نہ دیا جائے، علی کی غیر موجودگی میں معاملات طے ہو جائیں، اور پھر جب علی سے کہا جائے اور علی یہ شکوہ کریں کہ ہمارے بغیر یہ کام کیسے ہو گیا، تو اب حضور وہ تو جلدی تھی اور ہو گیا۔ علی نے کہا جو دلیل تم نے اپنی خلافت کے لیے قائم کی ہے وہی دلیل میری طرف سے، تم نے یہ کہہ کر خلافت لی کہ تم رسول کے رشتہ دار، یہی دلیل میری طرف سے تم پر ہے کہ تم رشتہ دار ہو کہ میں رشتہ دار ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جس نے درخت کے پتوں کو تو حاصل کیا مگر جڑوں سے رشتہ توڑ لیا، تم نے جڑوں سے رشتہ توڑ لیا۔ خیر علی سے مطالبہ بیعت ہوا، علی گھر میں بیٹھ گئے۔ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ علی نے انکار بیعت کیوں کیا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ علی گھر میں بیٹھ گئے، خلافت کے کاروبار چلنے لگے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ غدیر کے میدان میں تھے، وہ کیوں نہیں آئے علی کے ساتھ؟ کیا وجہ تھی؟ رضا نگرانی اگر آپ تاریخ کا تجزیہ کریں تو بڑی غم انگیز داستان آپ کو تاریخ میں بار بار ملے گا کہ مدینہ مرتدوں سے بھر گیا، ارتداد کی فضا ایسی چلی کہ سب مرتد ہو گئے، مدینے کے باہر لوگ مرتد ہو گئے، سب سے جہاد کرنا پڑا، سب سے لڑنا پڑا، سب کو قتل کرنا پڑا۔ جب آپ تاریخ طبری میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں پہلی خلافت کے دور میں، 1 لاکھ لوگ۔ کون تھے یہ؟ کہ سب کے سب مرتد، سب کے سب بے دین تھے۔ رضا نگرامی سب بے دین ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب نے اسلام چھوڑ دیا، جھوٹے رسولوں نے دعویٰ کیا
وہ جنہوں نے دعویٰ کیا وہ دور رسول میں پیدا ہو چکے تھے لوگ، تاریخی طور پر مسلمہ کذاب وغیرہ رسول کی عمر کے آخری حصے میں اپنے دعوے سمیت آ چکے تھے۔ اب یہ جو مدینہ اور اس کے اطراف میں مرتد ہیں، کیوں ارتداد کیا؟ کہ یہ لوگ خلیفہ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ مالک بن نویرہ کے قبیلے کی پوری داستان تاریخ میں محفوظ ہے۔ خالد بن ولید ان سے لڑنے گئے، کیا جرم تھا ان کا؟ کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ اچھا زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، اذان دے رہے تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ کا منکر ہوا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور میں، اگر کوئی اسلام کا منکر ہو تو کلمے کا بھی منکر ہو، رسالت کا بھی منکر ہو، یہ خالی زکوٰۃ کے منکر کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ عزیزان اکرامی، یہ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر کہلا رہے ہیں اصل میں زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، یہ حکم زکوٰۃ کو مانتے تھے، یہ منکر اس کے تھے جو زکوٰۃ مانگ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، علی اپنی جگہ آئیں گے تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اصلاً یہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، یہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، یہ منکرین سقیفہ تھے جنہیں تاریخ نے بڑی ہوشیاری سے منکرین زکوٰۃ کے نام پر شمار کیا۔ اب غور کیجئے کہ مالک بن نویرہ کے قبیلے پہ خالد بن ولید چڑھ گئے، وہاں پہنچ کر اذان دی، انہوں نے بھی اذان دی۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا تو یہ بھی اسلحہ لگائے ہوئے تھے، وہ بھی اسلحہ لگائے ہوئے تھے۔ خالد نے کہا تم کون؟ کہا ہم مسلمان۔ کہا اسلحہ لگا کر کیوں آئے ہو؟ کہا ہم سمجھے ہم پر کسی نے حملہ کیا۔ خالد نے کہا ہم بھی مسلمان۔ ان سے کہا تم اپنا اسلحہ اتار دو، انہوں نے اسلحہ اتار دیا۔ جب مالک بن نویرہ نے اپنا اسلحہ اتار دیا تو حکم دیا گیا کہ ان کے قبیلے کو اسیر کر لو۔ سب گرفتار کر لیے گئے۔ رات آ گئی، ان گرفتار شدہ لوگوں کو رات میں خالد بن ولید نے حکم دے دیا کہ قتل کر دو، اور قتل کے فوراً بعد مالک بن نویرہ کی زوجہ سے عقد کر لیا۔ تاریخ نے عقد لکھا، حالانکہ اگر آپ فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شوہر کے قتل کی رات کسی کا عقد نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور میں، اس کو اجتہادی غلطی کے نام پہ موسوم کیا گیا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ ظالموں کی ہوس کو فقہ کا جامع پہچانا، جامع پہنانا، یہ سقیفہ کیا کرشمہ ہے کہ جو ہوسناک تھے ان کو فقہی جامع پہنایا جا رہا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ ایسا ہو گیا عزیزان اکرامی، اسی رات ان کے ساتھ عقد کیا گیا، اور اس کے بعد اسی رات جو کھانا پکایا گیا تو مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے کے لوگوں کے سروں کا چولہا بنایا گیا، لکڑی نہ جلا کے سر جلائے گئے۔ اسلام کی کون سی فقہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ جو مقتول ہوں ان کی لاش کی توہین کی جائے؟ فقہ حنفی بھی رائج ہے، آج فقہ مالکی بھی رائج ہے، امام شافعی کی فقہ رائج ہے، احمد بن حنبل کی فقہ رائج ہے، اور فقہ جعفری رائج ہے۔ ان پانچوں فقہوں میں مقتولین کی لاش کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مالک بن نویرہ کے سر کو آگ میں جلا کر اس پر جو کھانا پکایا جا رہا ہے، اب ہمیں پتا چلا کہ موجودہ دہشت گردی کے تار کہاں سے ملتے ہیں۔ یہ جو اس دور میں دہشت گردی ہے، بے گناہوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، مسجدوں میں دھماکے کر دیے جاتے ہیں، یہ جو سلسلہ ہے اس کے تار وہیں جا کر ملتے ہیں جہاں امیر ایسے ہوں کہ سروں کی توہین کریں، لاشوں کو پامال کریں، وہاں ماننے والے دہشت گرد بنیں گے، مسلمان نہیں بن سکتے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے کے ساتھ ہوا، یہ سب صدر اول میں ہو رہا، یہ سب صدر اول میں ہو رہا ہے، جس پہ بڑا ناز کیا جاتا ہے کہ صدر اول کے مسلمان کیا کہنا، صدر اول کے مومنین کیا کہنا، وہ تو رسول کے جانثار تھے، وہ تو رسول کے بڑے قریبی تھے۔ میں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس دور کے مسلمان سے، آج کا مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس دور کے مسلمان سے۔ میں ایک مثال دے دوں اور میری بات مکمل ہو جائے، بہت زیادہ دیر زحمت دینا آپ کو مقصود نہیں ہے۔ آپ ذرا سا محسوس کریں کہ کانودر کی بستی میں
مسلمان رہتے ہیں، کوئی عالم دین پیش نمازی کرے، بچوں کو تعلیم دے، قرآن پڑھائے، خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے، تو جب انتقال ہو جائے گا تو صبح سے کان و در کی بستی کی دکانیں بند ہوں گی، لوگ سوگ میں ہوں گے، ہم آئے کیا ہوا، کا فلاں عالم تھے ہمارے بچوں کو پڑھاتے تھے انتقال ہو گیا، دکانیں کیوں بند ہیں، کاروبار کیوں بند ہے، کا اس لیے بند ہے کہ ہمیں ان کی نماز جنازہ میں جانا ہے، ان کی تدفین میں شرکت کرنا ہے۔ آج ایک عالم کا اتنا احترام ہے کہ بستی کا بچہ بچہ میت میں شریک ہو، رسول کا جنازہ رکھا رہا، صدر اول کا مسلمان نماز جنازہ پڑھنے نہ آیا۔ آپ غور مائیں کہ آج کا مسلمان اچھا ہے کہ وہ مسلمان اچھا تھا، فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے۔ تو زنگرامی ذرا سا آپ محسوس کریں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جو سلوک امت نے کیا وہ شاید دنیا میں کسی ریفارمر کے ساتھ، دنیا میں کسی رہبر کے ساتھ، دنیا میں کسی ہادی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی ہادی کے ساتھ نہیں ہوا۔ پیغمبر پر اتہام لگائے گئے کہ معاذ اللہ بے پڑھے لکھے ہیں، پیغمبر پر اتہام لگایا گیا کہ مرض کی زیادتی ہے۔ عجیب و غریب دوہرا معیار ہے، پیغمبر اگر وصیت کے لیے قلم و کاغذ مانگے تو کہا جائے مرض، پہلے خلیفہ دنیا سے جا رہے ہیں، پڑھ لیے تبری، پڑھ لیے ابن خلدون، وصیت لکھوا رہے ہیں، تیسرے خلیفہ وصیت لکھ رہے ہیں۔ پہلے خلیفہ کا عالم یہ ہے کہ 2 جملے بولے، لکھو میں ابو بکر ابن ابی قحافہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد، یہ کہہ کر غش آ گیا، غش آ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، پھر کا لکھو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد امت بغیر کسی ہادی کے نہ رہے، پھر غش آ گیا، دوبارہ غش آ گیا۔ تیسری بار جب آنکھ کھلی تو کہا کیا لکھا؟ کہ میں نے لکھا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد امت بغیر ہادی کے نہ رہے، لہذا امت کے اوپر میں عمر ابن خطاب کو خلیفہ نامزد کر کے جا رہا ہوں۔ تو پہلے خلیفہ نے کہا تمہیں یہ خطرہ تھا کہ مجھے ہوش آئے یا نہ آئے، لہذا اتنا تم نے اپنی طرف سے لکھ دیا؟ کہاں میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا؟ پہلے خلیفہ نے کہا بے شک تم نے صحیح لکھا، میں یہی لکھوانا چاہتا تھا۔ پیغمبر اگر لکھنے کی بات کریں تو دماغ پر اعتراض کیا جائے، یہ جو لکھ رہے ہیں ان کے دماغ پر کوئی کیوں نہیں اعتراض کرتا؟ اب غور مائیں کہ یہ جو لکھ رہے ہیں ان کے دماغ پہ کوئی کیوں نہیں اعتراض کرتا؟ اور اس کے بعد ان کی تحریر کے ساتھ یوں چلا جائے کہ دوسرے خلیفہ ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے، دیکھو تمہارے خلیفہ کی وصیت ہے، سننے مسجد میں آؤ، جمع ہو۔ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ وصیت کیا ہے؟ اپنے بعد وہ آپ ہی کو مسلط کر گئے ہوں گے۔ تو کہہ رہے نہیں مجھے تو کچھ نہیں خبر، اب جو بھی لکھا ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ سارا معاملہ مفاد کا تھا، سارا معاملہ سیاست کا تھا، سارا معاملہ حکومت کا تھا، نہ کسی کو دین سے غرض تھی، نہ کسی کو قرآن سے غرض تھی، نہ کسی کو سیرت رسول سے غرض تھی۔ بزم پیغمبر میں جو کہا گیا کہ قرآن کافی ہے وہ بھی جھوٹ تھا۔ جھوٹ اس لیے تھا کہ جب ان کے سامنے کبھی قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ اب غور مائیں کہ پہلی خلافت کے دور میں سب سے پہلا جو مقدمہ درج ہوا وہ نبی کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ نے درج کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقدمے کی نوعیت آپ کے پیش نظر ہے کہ مقدمہ درج کیا کہ ہماری میراث دو، خمس میں سے ہمیں حصہ دو، ہمارے بعد جو ہمیں ہبہ کر گئے ہیں وہ دو۔ یہ مقدمات درج ہوئے تو کیا جواب ملا میراث کے عوض میں؟ جب بیوی نے میراث کا مطالبہ کیا تو کہا گیا کہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بیوی نے قرآن کی کئی آیتیں پڑھی، اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، اللہ نے زکریا کو یحییٰ کا وارث بنایا، اللہ نے آل عمران کے وارثوں کا انتخاب کیا، قرآن کی مسلسل آیتیں پیش کی، مگر قرآن کی آیتیں نہیں سنی گئیں، جھوٹی گڑھی ہوئی حدیث پہ عمل ہوتا رہا۔ میں نے کہا بی بی آپ ان کو بیکار قرآن سنا رہی ہیں، آپ کے کسی دعوے کی یہ حمایت نہ کریں گے بلکہ آپ کا حق چھین لیں گے، ان کی نیت میں فطور ہے۔
بی بی کہیں گی کہ میں اپنی ملکیت اور اپنی جائیداد کے لیے آیتیں نہیں پڑھ رہی ہوں، میں ان کو بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ کل میرا باپ جب لکھ رہا تھا وہ حدیث تھی تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آج میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ حدیث سنا رہے ہیں، تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ نہ یہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ذرا سا محسوس کریں، یا علی یا علی۔ تو عزیزان اکرامی، نہ قرآن نہ حدیث، صرف حکومت، اور یہ حکومت اور یہ حکومت سازی کا مزاج یہ دین سے انحراف بے نقاب نہ ہوتا اگر وارث غدیر امام حسین نہ ہوتے، جنہوں نے حکومت کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ بس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، بات کو زیادہ طول نہیں دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کے فرق کو محسوس کروایا، ورنہ حسین سے پہلے یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ بڑے مقدس تھے، کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، کوئی ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ یہ تخت پہ بیٹھے ہیں، یہ جانشین رسول۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے تخت نہیں چھینا، ان سے تاج نہیں چھینا، سقیفہ کے وارثوں کو حکومت سے بے دخل نہیں کیا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یزید تو حکومت میں رہا، اس کے بعد بنی مروان حکومت میں آ گئے، اس کے بعد بنی عباس حکومت میں آ گئے، ظالموں کا سلسلہ باقی رہا، کربلا کا فائدہ کیا ہوا؟ عزیزان اکرامی، کربلا کا فائدہ یہ رہا کہ حکومت نہیں چھینی، حکومت نہیں چھینی، حکومت کے چہرے پر جو اسلام کی نقاب تھی وہ حسین نے اتار لی۔ اب حاکم حاکم ہے، اسلام کا ذمہ دار نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ حسین سے پہلے کا حاکم اور حسین کے بعد کا حاکم، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حسین سے پہلے حاکم جو کرتا تھا وہ دین بن جاتا تھا، وہ دین ہو یا نہ ہو۔ میں مثالیں عرض کر دوں، حسین سے پہلے جو تخت حکومت پر بیٹھے وہ جو کرے دین ہو جائے۔ ایک خلیفہ نے ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاقیں رائج کر دیں، آج تک رائج۔ یہ رسول کا عمل نہیں ہے، یہ خلیفہ کا عمل ہے، تاریخی طور پر طے ہے، آج تک رائج۔ ایک خلیفہ نے نماز تراویح ایجاد کر دی، آج تک رائج ہے، بنام دین۔ 3 طلاقوں کو بھی جزو دین سمجھا جا رہا ہے، نماز تراویح کو بھی جزو دین سمجھا جا رہا ہے۔ ایک خلیفہ نے بسم اللہ دھیرے سے کہی نماز میں، آج تک بسم اللہ زور سے نہیں کہی جاتی۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ خلفاء کا عمل دین بنتا چلا جا رہا تھا۔ اب حسین نے کربلا میں آ کر چہروں کو یوں بے نقاب کیا کہ حسین کے بعد بادشاہوں کا عمل جرم کہلایا، دین نہیں کہلایا۔ حسین سے پہلے جن بادشاہوں کا عمل دین بن رہا تھا، بعد حسین وہ عمل جرم بن گیا، اس کو کوئی دین نہ کہہ سکا۔ یہ کربلا کی قربانی کا اثر ہے۔ عزیزان اکرامی، امام حسین نے اپنی شہادت کے ساتھ دین کو زندہ جاوید کر دیا، اور حسینیت کو ہم تک پہنچانے میں اسیران کربلا کا کردار رہا، کہ جس کی وجہ سے آج گھر گھر حسینیت بھی ہے، حق و باطل کا امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ آپ دور دراز سے اس سرزمین پر بنام حسین کھنچ کر آئیں، امام حسین کا نام آپ کو یہاں پر لایا۔ ظاہر ہے کہ اس سرزمین پر آنے والے یقیناً باعث اجر و ثواب ہیں ان کی ذوات، کہ جو یہاں تشریف فرما ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں کے والنٹیئرز، یہاں کے کام کرنے والے، یہاں کی مینیجنگ کمیٹی کے لوگ، جنہوں نے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، جنہوں نے اس پورے پروگرام کا خاکہ بنایا ہے، جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، علماء کو بلایا، ذاکرین کو بلایا، گویا انہی نے سید سجاد کی سیرت پر چلنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔
یہ مجلس نہیں برپا کی، بلکہ یہ سیرت معصوم پر چلنے کا عہد لیا کہ میرے مولا آپ کی یہی تو تمنا تھی کہ ذکر حسین ہو، فرش عزا بچھے، ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں، ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، اس لیے کہ کربلا کے بعد حسینیت کے پیغام کو ختم کر دیا جاتا اگر معصوم قیادت اور جناب زینب کی عالمانہ شان نہ ہوتی جنہوں نے ذکر کربلا کو گھر گھر پہنچا دیا۔ اب غور کیجئے کہ یہ عزاداری، یہ نام حسین، یہ کسی بادشاہ کی دین نہیں ہے، یہ کسی خلیفہ کی دین نہیں ہے، یہ کسی سرمایہ دار کی دین نہیں ہے۔ آج جو عزاداری ہے ہمارے کے ہاں، یہ عزاداری معصومین کی دین ہے، انہوں نے عزا کی بنیادوں کو قائم رکھا ہے، انہوں نے ہم تک عزاداری پہنچائی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جس نے ذکر حسین کو زندہ کر رکھا ہے، جو ہر وقت رویا پیٹا کرتی ہے، جو غم حسین منایا کرتی ہے، ایک قوم ہے جو اس غم کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ غلط ہے ان کا کہنا، کوئی قوم اس غم کو زندہ کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ غم ہے جو ہماری قوم کو زندہ کیے ہوئے ہے، یہ غم ہے جو ہماری قوم کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ کسی قوم میں طاقت نہیں کہ اس غم کو زندگی دے دے، اس غم کی زندگی کا ضامن تو خود خدا ہے جس نے ایک دکھیا ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بچے کربلا کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان کربلا کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے ضعیف کربلا کے ضعیفوں پر روئیں گے۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام، بات آخری مرحلے تک آ گئی۔ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک رخ، اس کا ایک ایک جز ہم نے سیرت معصوم سے اخذ کیا۔ یہ فرش عزا چوتھے امام نے بچھوائی۔ بشار نے آ کر کہا غلام زادے کی شادی ہے، آقا شرکت فرمائیں۔ رو کر فرمایا کہ کربلا کے بعد ہم خوشی کی تقاریب میں نہیں جاتے۔ بشار نے کہا مولا غلام زادے کی عزت افزائی کیسے ہوگی؟ کہ اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس کر لیجئے۔ بشار نے مجلس برپا کی، مجمع جمع کیا، منبر کے پاس ایک قالین بچھا دیا امام کے بیٹھنے کے لیے۔ جب کوئی اس پر بیٹھنے لگتا تو کہتے بھائی اس پر نہ بیٹھو، اس پر ہمارے چوتھے امام تشریف فرما ہوں گے۔ مجلس کا وقت ہو گیا، امام نہیں آئے، مجلس شروع ہو گئی، امام نہیں آئے۔ اختتام مجلس پر بشار بے چین ہو کر گھر سے نکلا تو جہاں فرش کی سرحد ختم ہوئی تھی وہاں ہمارے امام بیٹھے رو رہے تھے۔ بشار نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، فرزند رسول آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہاں اندر مجمع زیادہ تھا، مولا آپ کے لیے قالین بچھا تھا، اس پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ کہ بشار تم نہیں دیکھ رہے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا، میری دادی جنت سے رومال سفید لے کر آئی تھی، اس قالین پر تشریف فرما تھی۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ مجلس چوتھے امام نے قائم کی۔ یہ جو مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا ہے یہ بھی چوتھے امام کی دین ہے، اس لیے کہ جب لٹے ہوئے سادات لوٹ کر مدینے آئے تو صبح و شام گریہ و زاری تھا۔ مدینے کے کچھ چاہنے والے ہمہ وقت چوتھے امام کی دل جوئی کے لیے جمع رہتے تھے، دن بھر وہی رہتے تھے۔ ایک دن آپس میں طے کیا کہ کچھ سامان لے آئیں، یہی غذا تیار کریں، امام کی خدمت میں رہیں، اس لیے کہ امام تو کھاتے پیتے نہیں، شاید ہماری وجہ سے کچھ لقمے کھا لیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا دل کھانے کو اور پینے کو کیا چاہے کہ جس کا پورا کنبہ پیاسا ذبح ہو گیا ہو، پورا کنبہ پیاسا ذبح ہو گیا ہو۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزان گرامی، دوسرے روز کوئی اپنے گھر سے دال لایا، کوئی اپنے گھر سے جو لایا، کوئی اپنے گھر سے گیہوں لایا، ایک غذا تیار کی گئی۔ سب کچھ ملا کر وہ غذا جب بن گئی تو بعد مجلس جب ذکر مصائب ہو چکا تو لوگوں میں تقسیم کی گئی۔ چوتھے امام نے بھی اس غذا کو نوش فرمایا۔ اب روزانہ کا یہ دستور ہو گیا کہ سامان آتا تھا، غذا تیار ہوتی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب غذا تیار ہوتی تھی تو امام کبھی چولہے کی لکڑی ٹھیک کرتے تھے، کبھی اس غذا کو تیاری میں حصہ لیتے تھے۔ جب چاہنے والے کہتے تھے مولا یہ کام ہم غلاموں کا ہے تو کہتے تھے مجھے روکو نا، یہ میرے بابا کی مجلس کا تبرک ہے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی،
جو والنٹیئر جہاں کہیں کام کر رہے ہیں بنام ازا، زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت نہیں ہے، چوتھے امام کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ عزیزان گرامی، اس طرح مردوں کی مجلس میں تبرک بٹا۔ کیا میں عرض کروں کہ عورتوں کی مجلس میں تبرک کیسے تقسیم ہوا؟ عزیزان گرامی، جو مردوں کا حال تھا اس سے کچھ زیادہ خراب حال بیویوں کا تھا۔ صبح سے شام تک ہائے حسینہ کی صدا تھی، حسین کے لٹے ہوئے گھر میں مجلس برپا ہوتی تھی، مدینے کی عورتیں جمع ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک دن ایک بیوی کو بہت زیادہ آنسو بہے اور پھر کچھ سکتہ سا ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ ان کو جو کا ستو پلایا جائے۔ جو کا ستو پلانے سے سکتہ ٹوٹتا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ لیجئے ان کو جو کا ستو پلایا گیا۔ دوسرے دن پھر جب مجلس برپا ہوئی، آج مجلس میں سب ہیں مگر ایک بیوی نہیں ہے۔ کون بیوی؟ جو علی اکبر کی ماں ہے، جس کا نام ام لیلہ ہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، ایک ظرف میں جو کا ستو لے کر آئیں، بیویوں سے کہا اسے نوش کر لو۔ مدینے کی عورتوں نے کہا بی بی یہ کیا ہے، بی بی یہ کیا ہے؟ تو آواز دی کہ یہ میرے آقا حسین کی مجلس کا تبرک ہے، اس سے انکار نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، کیا کیفیت ہے، میں کیا عرض کروں۔ آج جب محرم شروع ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کا کیا دستور ہے، ہمارے کے ہاں یو پی کا دستور یہ ہے کہ چاند جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے، گھر کی عورتیں اپنی چوڑیاں بڑھا دیتی ہیں، جو سہاگ کی نشانی ہے، زیور اتار دیتی ہیں، کانوں کے بندے اتار دیتی ہیں۔ عام طور پر یہ تصور ہے کہ کربلا میں بیویوں کے زیورات لٹ گئے تھے، اب محرم میں ہم یہ زیبائش اور آرائش نہ کریں۔ عزیزان گرامی، لیکن اگر غور کریں تو یہ بھی سیرت اہل بیت میں نظر آتا ہے، یہ بھی سیرت اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ محرم تک زیبائش و آرائش ترک کر دینا اور بات ہے، لیکن جب ہم خاندان حسین پر نظر ڈالتے ہیں تو عجیب کیفیت ہے۔ سن 61 ہجری میں حسین شہید ہوئے، سن 62 ہجری میں قید خانے سے قیدی چھوٹ کر مدینے آ گئے، 63 ہجری گزر گئی، 64 ہجری گزر گئی، 65 ہجری گزر گئی، 66 ہجری میں جناب مختار نے قیام فرمایا، حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ سن 67 ہجری 9 ربیع الاول کی صبح تھی کہ جناب مختار نے تحفتاً چوتھے امام کے پاس ابن زیاد ملعون کا کٹا ہوا سر بھیجا۔ امام اس وقت صبح کا وقت تھا، ناشتہ فرما رہے تھے، جیسے ہی سر آیا شکر کا سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھا۔ اس کے بعد کربلا کے بعد 6 برس بعد پہلی بار لوگوں نے امام کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم دیکھا۔ اب یہ جو تبسم امام کے لبوں پر آیا تو اس تبسم نے چاہنے والوں کو رلا دیا، اس لیے کہ کسی نے 6 برس میں امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ چاہنے والے تڑپ اٹھے، امام اٹھے، گھر کے اندر جانے لگے۔ چاہنے والوں نے کہا سرکار آج کربلا کے بعد پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا، کچھ دیر بیٹھیے، کہا بھی آتے ہیں، ذرا سیدانیوں سے کہے آئیں کہ آج وہ سر کے بال سنوار لے، آج سر میں تیل ڈال لے۔ 6 برس سے کسی بیوی نے نہ کنگھی کی تھی، نہ سر کے بال سنوارے تھے۔ ہائے کیسا تھا غم کربلا کہ بس وہ شام واہ حسینہ، واہ حسینہ کے نعرے بلند تھے۔ عزیزان گرامی، کیا کیفیت تھی باد کربلا، اسی کا ذکر آ گیا۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ صبح شام حسین کے گھر میں اتنا گریہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو پتہ بتایا جاتا تھا کہ حسین کا گھر کون سا ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بنی ہاشم کے محلے میں جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھ لینا کہ حسین کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، 2 برس کے بعد ایک مومنہ جو کوفے میں ایک رات کے لیے مسلم ابن عقیل کے بچوں کی میزبان ہوئی تھی، حارث ملعونہ کی زوجہ جو مومنہ تھی، اس نے بچوں کی شہادت پر بڑی مزاحمت کی، چاہا کہ اپنی جان دے دیں، تو مسلم کے بچوں نے کہا تم اپنی جان نہ دو، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارا خون بھرا لباس محفوظ کر لینا، جب کبھی مدینے جانا تو ہماری ماں کو ہمارا لباس پہنچا دینا، اور کہنا کہ ہم 4 بھائی ہیں، 2 نہ رہے، 2 کے سہارے زندگی گزار لو۔
یہ مومنہ اپنے مہمانوں سے ایک وعدہ کر کے لباس کو محفوظ کر لیتی ہے. جب حالات درست ہوتے ہیں، ایک قافلہ کوفے سے مدینے جاتا ہے، اسے اپنے میزبانوں کا وعدہ یاد آتا ہے. دو ننھے میزبانوں کے وعدے کو یاد کر کے یہ بھی کوفے سے مدینہ آ جاتی ہے. جب مدینہ آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ مجھے حسین کے گھر جانا ہے. پتہ بتانے والا کہتا ہے کہ محلے بنی ہاشم میں چلی جاؤ، جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھنا کہ حسین کا اجڑا ہوا گھر ہے. یہ مومنہ ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے محلے بنی ہاشم میں. ایک گھر سے گریہ ازاری کی صدا آ رہی ہے. یہ مومنہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے. اب آج جو یہ مومنہ مجلس میں پہنچی تو ایک نیا چہرہ تھا. بیویوں نے استقبال کیا، شہزادیوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں. اس نے کہا بھی بتاتی ہوں. اپنے پوٹلی کو کھول رہی تھی کہ اچانک بیوہ مسلم گھبرا کے کھڑی ہو گئی. ارے مجھے میرے بچوں کی خوشبو آتی ہے، مجھے میرے بچوں کی خوشبو آتی ہے. کیا میرے دونوں بچے واپس آ گئے؟ مومنہ نے اتنے میں لہو بھرے کرتے نکالے، بیوہ مسلم کے سامنے رکھ دیے. بی بی یہ تمہارے بچوں کے خوب بھرے کرتے ہیں، ہمارے سامنے تمہارے بچوں کو شہید کیا گیا. تمہارے بچوں نے وصیت کی تھی کہ میری ماں سے کہنا ہم 4 بھائی میں 2 نہ رہے، 2 کے سارے زندگی گزار لینا. ارے اب بیوہ مسلم بچوں کو کہاں پائے کہ جو یہ بتائے جن 2 بھائیوں کا آسرا دیتے ہو وہ کربلا میں مارے گئے. گود بھی اجڑ گئی، مانگ بھی اجڑ گئی، پورا کنبہ قربان ہو گیا. واہ حسینہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون.